إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جن امام کی ولادت کا جشن ہے ان کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ قیامت میں کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ امام حسن عسکری کی محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں میدان قیامت میں. یہ کلام سرکار ختمی مرتبت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. لہذا سرکار ختمی مرتبت ہی کی خدمت میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے مل کے بابا سے بلند آنے الصلوات اللہم صلی علی محمد ایک مصرع بڑا معروف ہے فارسی زبان میں کہ جہان در انتظار عدالت عدالت در انتظار مہدی، کہ دنیا کو عدالت کا انتظار ہے اور عدالت کو مہدی کا انتظار ہے. لہذا جن امام کے جشن ولادت میں آج آپ تشریف فرما ہیں بے جانا ہوگا کہ کہا جائے کہ پدر عدالت ہے، یعنی جو اللہ کی جانب سے عدالت کو رائج کریں گے اس جہان میں ان کے بابا ہیں امام حسن عسکری. حضرت حجت کے لیے ایک تعبیر احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اس آفتاب کی طرح ہیں، اس خورشید کی طرح ہیں کہ جو بادل کے پیچھے سے روشنی دے رہا ہے. لہذا آج جن کا جشن ولادت ہے وہ پدر شمس ولایت و امامت ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام شمس امامت ہیں اور ان کے بابا ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام. لہذا ایک بڑی خوشی ہے خود حضرت حجت ہی کی خدمت میں بھی ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر اللہم صل علی محمد. ایک تو یہ کہ سوال ہے کہ امام علیہ السلام کا جو سلسلہ امامت میں مقام ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے خود اپنی شان کیا بیان کی ہے امام نے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد امام کی توقع ہم سے کیا ہے، ان کا شیعہ ہونے کی حیثیت سے یا ان کا کم از کم انشاءاللہ محب ہونے کی حیثیت سے ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہم سے، اور انشاءاللہ اس ایکسپیکٹیشن پر ہم کسی حد تک بھی پورا اتریں تو پھر آخر میں ہماری عاقبت کیا ہے. یہ 3 پوائنٹس ہیں جو مجھے پیش کرنا ہے. پہلا یہ کہ امام علیہ السلام کا جو پورے سلسلے میں مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں پہلے حالات کو سمجھ لیجئے کہ حالات کیا تھے. دیکھیے حالات کیا ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب امام زندان میں بھی رہے اور جب زندان میں نہیں رہے تو نظر بند رہے گھر میں، اور اسپیشل کمانڈوز کی سرویلنس میں رہے چاروں طرف سے امام کا گھر. بلکہ امام کو ہر منڈے اور تھرسڈے کو حاضر ہونا پڑتا تھا دربار عباسی میں، یہ بتلانے کے لیے کہ میں سامرا چھوڑ کے کہیں نہیں گیا ہوں، میں سامرا میں موجود ہوں. تو امام بہت سخت نظر بند اس نظر بندی کی کیفیت میں. یہ یاد رکھیے گا البتہ اس زمانے میں جو خلافت عباسیہ ہے وہ کافی حد تک کمزور بھی ہو چکی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی کہ جو 7ویں امام کے زمانے میں ہارون رشید کی خلافت ہے.
تو ایک حد تک کمزور ہو چکی ہے. امام علیہ السلام کا جو مدت امامت ہے، کا جو زمانہ ہے، وہ 6 برس ہے. تمام ائمہ میں سب سے کم ہے. 28 برس میں تو شہادت ہو گئی مولا کی. اس میں معتز ہے، محتدی ہے اور معتمد ہے. یہ 3 خلفائے بنی عباس گزرے ہیں. تو جو معتز ہے، متوکل کا بیٹا، یہ تو خود اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسے تو دربار سے باہر نکال کر لے کر آئے، صحن میں اسے برہنہ کیا، اسے مارا پیٹا اور تازیانوں سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو زندہ ہی دیوار میں چنوا دیا گیا. یعنی کوئی ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں باقی بچی ہوئی. جو ٹرکس تھے ان کا ہولڈ تھا تقریباً پوری حکومت پر. بظاہر خلفائے بنی عباس حکومت کر رہے تھے، لیکن ٹرکس کا کافی زیادہ ہولڈ تھا اس وقت. بعد میں محتدی آیا جو قدرے بہتر تھا. محتدی کی آپ مثال لے سکتے ہیں بنی امیہ کے سلسلے میں عمر ابن عبدالعزیز جیسی، جو کسی حد تک تھوڑا سا بہتر تھا. 1 سال محتدی کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد معتمد آیا. معتمد تو شراب کا اور عیاشی کا بڑا عادی تھا، اور تو اس سلسلہ اس طرح سے. دوسری طرف سے آپ دیکھیے تو شیعہ کافی بڑی تعداد میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں. یعنی یہ اب امام حسین کا زمانہ نہیں ہے جہاں 72 ہیں شیعہ. شیعہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے ایک اچھی خاصی تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں. نیشاپور ہے، بیہق ہے، قم ہے، بغداد ہے، سیستان ہے، یہ ہر جگہ شیعہ موجود ہیں. اب اس وقت میں جب کثرت سے شیعہ موجود ہیں تو امام کو کوئی نیٹ ورک بھی تو چاہیے نا، کہ امام اپنی بات پہنچائیں گے کیسے، جبکہ اتنی سخت نظر بندی میں امام، تو امام اپنی بات شیعوں تک کیسے پہنچائیں گے اور کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. تو آپ کو واقعات ملیں گے کہ امام علیہ السلام سے ملنا ویسے آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن مثلا اورنجز بیچنے والے، روغن بیچنے والے اس شکل میں آ کر امام علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب امام سے ملاقات کرتے تھے، حکمت سے کام لیتے ہوئے کہ امام نے دریچہ کھولا، نے ونڈو کھولی اپنے گھر کی، اور وہ موسمبی بیچ رہا ہے. ایک شخص آواز لگا رہا ہے مثلا 5 درہم کی 10 موسمبی، 5 درہم کی 10 موسمبی، اسی میں امام سے بات بھی کر رہا ہے، اور اسی میں امام سے شرعی مسائل بھی پوچھ رہا ہے، اسی میں امام سے خط بھی لے رہا ہے اور خط پہنچا رہا ہے آگے امام کے. ایک شخص ہے کہ اس کا بیان ہے کہ اس نے امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایک اسٹک عصا وہ دے دینا عثمان ابن سعید کو. کہتا میں نے امام سے عصا لیا، اسی طریقے سے کسی کیفیت میں امام سے عصا لیا. میں جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک سقا آ رہا تھا جو لوگوں کو پانی پلانے والا، وہ اپنے خچر پہ مشکیزوں کو لے کر آ رہا ہے. میں یہاں سے گزر رہا ہوں. کبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی شارٹ سٹریٹ میں آ جائیں تو دونوں سامنے آمنے گاڑیاں آ جائیں گی، تو پھر کسی نہ کسی ایک کو پیچھے ہونا پڑے گا. تو اب کوئی ایک پیچھے ہونے کو تیار نہیں، تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسی عصا سے جو مجھے امام نے دیا ہوا تھا کہ عثمان بن سعید کو دے دینا، اس کے خچر پر زور سے مارا اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے. تو میں نے دیکھا وسا ٹوٹ گیا، وسا ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے کچھ خط نکلے. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا اچھا یہ معاملہ تھا یہ. تو میں نے جلدی جلدی سے ان خطوں کو سمیٹا. اس کے بعد آیا میں امام کے پاس. امام کے پاس آ کے میں نے کہا کہ سارا واقعہ سنایا، اور میں نے امام سے کہا کہ مولا یہ تو میں نے خط جس طرح سے اس کو مارا تو یہ تو عصا ٹوٹ گیا اور سب خط نکل گئے سارے. تو امام نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی ناسزا بھی کہے، تمہیں کوئی برا بھی کہے تو جواب نہ دینا اس کا، اس لیے کہ ہم اچھے شہر میں نہیں رہ رہے. امام کی تعبیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً ریئیکٹ کر لینا، یہ شجاعت نہیں ہے. آپ کو حکمت کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ پر رہ رہے ہیں، کن حالات میں رہ رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا اگر ہمیں برا بھی کہا جائے تو سامنے سے جواب نہ دینا، چپ ہو جانا بس. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے پھر سے وہ کر کے دیا کہ وہ خط پہنچاؤ تم. تو اب امام علیہ السلام کا جو سسٹم ہے اس میں کیسے امام کا تعلق ہے. ایک تعلق کی کیفیت یہ ہے، روغن بیچنے والوں کے لیے عثمان بن سعید کے لیے ہے کہ روغن جس برتن میں بیچتے ہیں اوپر سے روغن ہے، نیچے انہوں نے ایک سلیٹ لگائی ہوئی ہے کہ جس کے نیچے خط ہیں یا جس کے نیچے سوالات ہیں لوگوں کے، وہ امام کے پاس پہنچتے ہیں، امام ان کو جواب دیتے ہیں. اس کے بعد امام اس کو یعنی اتنا خاص حکمت کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام تعلق رکھے ہوئے اپنے شیعوں کے ساتھ کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں. پھر امام علیہ السلام نے وکیل رکھے ہیں بہت سارے. وکلا کا نیٹ ورک بہت زیادہ بڑا ہے. ان میں سے کچھ وکیل ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں منحرف ہو گئے، ایسے بھی گزرے. اور 7ویں امام کے زمانے میں بھی ایسے گزرے ہیں.
یعنی مصر میں جو امام کا وکیل ہے 7ویں امام کا، اس کے پاس 70,000 دینار ہیں. اب کون 70,000 دینار امام کی شہادت کے بعد اپنے آپ سے 8ویں امام کو دے گا؟ حب دنیا کی وجہ سے وہ دینے کو تیار نہیں. اس نے 8ویں امام ہی کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. منحرف ہو گئے. 30,000 دینار کھا گئے، کوئی 70,000 دینار کھا گئے. ایسے بھی واقعات موجود ہیں اور امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں موجود ہیں. لیکن پریڈومیننٹلی امام کے جو چاہنے والے وکلا تھے ان میں سے بہت خاص الخاص وکلا بھی تھے. اب نیشاپور میں ابراہیم بن عبدو ہیں امام حسن عسکری کے وکیل، بغداد میں عثمان بن سعید ہیں، اہواز میں علی بن مہزیار ہیں، قم میں احمد ابن اسحاق ہیں. یہ سب اور ان کے امام کے لیٹرز موجود ہیں جو امام علیہ السلام نے ان کو لکھے ہیں اور ان کے شہر والوں کو لکھے ہیں کہ دیکھو میری جانب سے یہ وکیل ہے، جو مجھ سے بات کرنی اس سے بات کرو، یہ مجھ تک پہنچائیں گے. ایسے واقعات ہیں پھر وکلا کے امام علیہ السلام کے پاس جب وہ جانا چاہتے ہیں تو کسی بالکل ان یوزول راستے سے جا رہے ہیں تاکہ تلاشی نہ لی جائے، اور جب پہنچنا چاہتے ہیں سامرا تو اب راستہ نہیں مل رہا. تو ایک شخص کاریگر ہے وہاں پر کام کر رہا ہے. ایک مقام پر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کا کاریگر ہوں، 2-3 دینار لیتا ہوں اجرت کے، دن بھر کام کرتا ہوں. کہتا ہے میں 50 دینار دوں گا تم کو اگر تم مجھے حسن عسکری کے گھر پہنچاؤ. سامرا میں پہنچاؤ گے مجھے؟ کہتا ہے حسن عسکری کے گھر مجھے نہیں معلوم، سامرا پہنچا سکتا ہوں خالی یہاں سے. کہا چلو میرے ساتھ چلو. وہاں پہنچے. پھر اس طریقے سے پوچھتے پوچھتے امام حسن عسکری اسلام کے گھر. تو وہ جو کاریگر ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ 50 دینار مجھے دے رہا ہے، ایک دن کی اجرت کے جو 2 دینار بنتے 50 دینار دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ ہاں پھر امام کے پاس خفیہ طریقے سے 400 دینار پہنچائے. اس نے 400 دینار پہنچائے کہ جو اس کے اپنے شہر والوں نے امام تک پہنچانے کے لیے کہا. کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن 1 منٹ میں ہو جائے گی. اس کے بعد علی بن جعفر ایک شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں حج کے زمانے میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مومنین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو کہیں پر کوئی مشکل میں گرفتار مومن لگتا ہے اس کی جا کے مدد کرتا ہے. تو میں نے اس سے ایک دفعہ جا کے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آئی ہوئی کہ تم جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مومنین کو دیکھتے ہو اور ان کو تلاش کرتے ہو، اس کے بعد جب تمہیں کوئی مل جاتا ہے تو پھر پہنچاتے ہو، اس تک کمک پہنچاتے ہو. اس نے کہا مجھے 30,000 دینار حسن عسکری نے بھجوائے اس کام کے لیے کہ اگر تم میں حج کے زمانے میں تمہیں کوئی مومن ایسا ملے جو کچھ سختی میں، اسے ہماری جانب سے پہنچاؤ. آپ زمانہ دیکھ رہے ہیں امام حسن عسکری اسلام کا. تو فقط یہ پڑھ لینا یا سن لینا یہ آسان منزل ایک ہوتی ہے، لیکن امام علیہ السلام اور ان کے شیعہ جس زمانے سے اور جس طریقے سے گزر رہے تھے اس میں پھر ایک بہت اہم ترین کام جو تھا وہ یہ تھا کہ امام اپنے اگلے امام کا تعارف کروا کے جائیں. اس لیے کہ یہ وہ منزل آ رہی ہے اب کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اب شیعوں کے پاس امام حاضر نہیں ہوں گے، امام غائب ہوں گے. تو امام غائب ہیں تو ان کا تعارف تو ہونا چاہیے نا پہلے سے. تو تعارف کی طریق جبکہ خلفائے بنی عباس کی نگاہ ہے مسلسل امام پر اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ آخری حجت آ گئے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا ان کے بعد جو مہدی آنے والے ہیں وہ منتقم اعداء اللہ، وہ اعداء خدا سے انتقام لینے والے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اب ان کو اگر ہم نے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے سامنے تو ان کے بیٹے کو قتل کر دینا بڑا آسان ہے. امام کو اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو بچانا بھی ہے اعداء کی نگاہ سے اور مومنین تک پہنچانا بھی ہے. 2 کام کرنے اور امام نے کیا. احمد ابن اسحاق آتے ہیں امام کے پاس. اللہ جانے کیسے امام سے ملاقات ہوئی لیکن بہرحال پہنچے امام کے پاس اور امام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امر امامت کس کے پاس ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ شیخ صدوق نے کمال الدین میں سے بات کو لکھا ہے. امام نے کہا دیکھو جب سے دنیا بنی اور کائنات بنی ہے اور الی ان تقوم الساعہ اور جب قیامت آئے گی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس زمین کو حجت سے خالی چھوڑے گا. یہ ذہن میں رکھنا. تو کہا اچھا وہ حجت جو آپ کے بعد میں وہ ہیں دنیا میں اس وقت آ چکی. احمد اسحاق کا بیان ہے کہ وہ گئے امام علیہ السلام اور علی عاتقہ غلام، ایک 3 سال کا بچہ امام کے شانے پر تھا، امام لے کر آئے. احمد ابن اسحاق کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جب ہر ایک سے امام چھپا رہے تھے تو احمد ابن اسحاق کو دکھا رہے تھے امام کہ دیکھو یہ ہے مہدی. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پر. اللہم صل علی وجہہ کالقمر. احمد ابن اسحاق نے کہا کہ اس 3 سال کے بچے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور میں مبہوت ہو گیا ان کے رخ انور کی زیارت میں. تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پوچھ ہی نہیں سکا اور بھول گیا میں، اور وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میں یہ پوچھوں کہ اس بچے سے یہ پوچھوں کہ آپ کے پاس اپنی امامت کی کوئی دلیل ہے؟ تو میں پوچھ نہیں سکا اور جب میں باہر آ گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو پوچھا ہی نہیں، اس بچے سے تو بات ہی نہیں کی میں نے. اور
اگلے دن پھر میں کسی طریقے سے امام کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا آپ کے ان فرزند کو، اور ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب امام علیہ السلام پھر تشریف لائے تو اس وقت احمد بن اسحاق نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اپنی امامت کی کوئی دلیل ہے؟ اور اس وقت حضرت حجت جو 3 برس کے تھے انہوں نے بیان کیا کہ انا بقیت اللہ العظم منتقم اعدائی. احمد بن اسحاق مجھ میں شک نہ کرو، میں وہ بقیت اللہ العظم ہوں، یعنی وہ اللہ کی آخری حجت ہوں کہ جو اللہ نے روئے زمین پہ باقی رکھنی ہے، وہ میں ہوں. وہ منتقم اعدائی، میں وہ ہوں کہ جو اللہ کے اعداء سے انتقام لوں گا. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کا ایک زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کیفیت میں. دوسرا یہ کہ امام کا جو کام ہے ان میں 2 اہم ترین کام ہیں. اپنے بات کی حجت کا تعارف کروانا، سیکنڈلی مومنین سے ارتباط کو باقی رکھنا تاکہ ان تک معاملات پہنچ سکیں. اس لیے آپ کو امام کے لیٹرز بہت ملیں گے. اور دوسرا یہ، میں کچھ لیٹرز پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، میرے پاس وقت ہے کچھ لیٹرز ملیں گے امام کے آپ کو ہسٹری میں. دوسرا آپ کو ایک اور چیز بہت ملے گی. امام کی امامت پر چونکہ بار بار یہ ڈاؤٹ کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہیں کون امام، اس لیے کتنے ہی راویوں کا بیان ہے کہ کوئی ایسی محفل نہیں گزرتی تھی کہ امام کوئی نہ کوئی کرامت یا معجزہ نہ دکھائیں اس محفل میں، بار بار اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کثرت کے ساتھ معجزات اور کرامتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی. دیکھا ایک مل کے اور صلوات بھیجیں امام حسن عسکری علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد یا علی. اب امام کا جو مقام ہے میں نے عرض کیا وہ کہ کیسے اس پورے سلسلے امامت میں روشن اور واضح ہو. خود امام نے اپنے فضائل کیا بیان کیا، اہل بیت کے بارے میں کیا بیان کیا، وہ ان لیٹر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد امام کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہم سے، وہ امام کے کلام اور احادیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں مومنین سے. ذرا سنیے گا میرے ساتھ. تو بہار الانوار میں ہے، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 264 پر. وہاں سے میں امام حسن عسکری اسلام کا خط پڑھ رہا ہوں آپ کو. امام خط کیسے پہنچاتے تھے، اپنی 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی. اس طرح سے اور بھی واقعات ہیں کہ اعوذ باللہ من قوم حذفوا محکمات الکتاب. سب سے پہلے تو امام نے لکھا کہ خدا کی پناہ اس قوم سے کہ جو قرآن کے محکمات کو بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہو، یعنی قرآن کے روشن حکم قبول کرنے کو تیار نہ ہو. بظاہر آگے کے خط سے امام کا جو مزاج اور جو ان کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ واضح لکھا جب اللہ نے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب واضح لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس قوم سے خدا کی پناہ کے جو قرآن کے واضح حکم کو ماننے کو تیار نہ ہو. وَنَسُوا اللَّهَ رَبَّ الْأَرْبَابِ، اپنے خدا کو بھول چکی ہو. وَالنَّبِي، اپنے نبی کو بھول جائے. وَسَاقِيَ الْكَوْثَرِ فِي مَوَاقِفِ الْحِسَابِ، اور جو حساب کتاب کے موقعوں پر ساقی کوثر کو بھول جائے، اس قوم سے بھی اللہ کی پناہ. اس کے بعد وَلَظَا وَالطَّعْمَةَ الْكُبْرَى وَنَعِيمَ دَارِ ثَوَابِ، یاد رکھو جنت جہنم کو یاد رکھو. امام اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا جنت جہنم کو یاد رکھو. فَنَحْنُ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ، دیکھو جو رفعتوں کی بھی آخری بلندی ہے اس پر ہم ہیں. امام نے کہا جو رفعتوں، نحن السنام، السنام کہتے ہیں ایک بلندی کو، اور اعظم کہتے ہیں اس میں بھی عظیم ترین کو، کہ جو رفعتوں کی بھی آخری بلندی ہے اس پر ہم ہیں، یاد رکھو. وفینا النبوہ والولایہ، نبوت بھی ہمارے خاندان سے، ولایت بھی ہمارے خاندان سے. والکرم، کرم ہمارے پاس سے. ونحن منار الہدی، ہدایت کا مینارہ ہم ہیں. والعروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی ہم ہیں. اب جملے پہ توجہ کیجئے گا، امام کا کلام نہ ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے بات، لیکن امام نے فرمایا اور خط میں لکھا بلکہ والانبیاء کانوا یقتبسون من انوارنا، بلکہ جو انبیاء بھی ہیں وہ ہمارے نور سے اقتباس کرتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا خط سنا رہا ہوں آپ کو. یہ میں ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انبیاء ہمارے نور سے اقتباس کرتے ہیں، ہمارے نور کو حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. وَيَقْتَفُونَ آثَارَنَا، اور انبیاء ہمارے آثار، ہماری باتوں کی پیروی کرتے ہیں. یا اللہ. پھر امام نے کہا وَسَيَظْهَرُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بِالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، اور ایک زمانہ بس آنے والا ہے کہ جب اللہ کی آخری حجت اس تلوار کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، تاکہ حق ظاہر ہو جائے. پھر اس کے بعد امام نے آخر میں جملہ لکھا وَهَذَا خَطُّ الْحَسَنِ ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن امیر المومنین.
یہ خط ہے حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی رضا ابن موسی کاظمی ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے یہ خط ہے. لہذا امام نے اپنا شجرہ بھی بیان کیا. اللہم صلی علی. پھر اس کے بعد ایک اور خط ہے اسی روایت کے نیچے بحار الانوار میں جو خط لکھا ہوا ہے امام کا کہ قد سعدنا در الحقائق باقدام النبوہ والولایہ. امام نے کہا ہم حقائق کی بلندیوں پر نبوت اور رسالت کے قدموں سے پہنچتے ہیں. اب اس میں بڑی گہرائیاں ہیں ایک ایک جملے میں. وَنُورُنَا سَبْعُ طَبْقَاتٍ عَلَامُ الْفَتْوَى بِالْہِدایہ. اور ہم اپنی ہدایت کے فتووں سے کائنات کے ساتوں طبقات کو روشن کرتے ہیں. فَنَحْنُ لیوث الوغا. ہم میدانوں کے شیر ہیں. طعان العدا. ہم دشمنوں کی سرزرش کرنے والے ہیں. وفین السیف القلم فی العاجل. غور کیجئے گا بڑا بہترین جملہ ہے یہاں پر. امام نے فرمایا کہ اسی دنیا میں، غور کیجئے گا، اسی دنیا میں ہمارے پاس قلم بھی ہے اور سیف بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے فرمایا اس دنیا میں ہمارے پاس قلم ہے اور تلوار ہے. صحیح ہے. وَلِوَاءُ الْحَمْدِ وَالْحَوْضِ فِي الْعَاجِلِ. اور قیامت میں ہمارے پاس لواء الحمد اور حوض کوثر ہے. وَأَسْبَاطُنَا حُلَفَاءُ الدِّينِ. ہماری نسلیں ہی دین کی حلیف ہیں. وَخُلَفَاءُ النَّبِيِّينَ. ہماری نسلیں انبیاء کی خلفاء ہیں. وَمَصَابِيحُ الْأُمَمِ وَمَفَاتِيحُ الْكَرَمِ. اور امتوں کے چراغ اور کرم کی چابیاں ہم ہیں. فَالْكَلِيمُ أُلْبِسَ حلت الاصطفاء. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لباس نبوت پہنا. امام حسن عسکری خط میں لکھ رہے ہیں کیوں؟ لما عہدنا منہ الوفا. چونکہ وہ ہمارے عہد سے وفادار تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا کلام ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لباس نبوت اس لیے پہنا، کلیم اللہ تھے وہ، اس لیے کہ وہ ہمارے عہد سے وفادار تھے. اب یہ کوئی کسی شاعر کی شاعری یا ذاکری نہیں ہو رہی، یا خطابت نہیں ہو رہی. یہ امام علیہ السلام کا خط ہے کہ جس میں امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو مقام اور درجے اس لیے ملے کہ ہمارے عہد سے وفادار ہیں. وروح القدس فی الجنان ساکورا. اور روح القدس بھی جنت میں جو پرواز کرتے ہیں. ذاق فی حدائن ذاق من حدائق الباکورا. اس لیے روح القدس جنت میں پرواز کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے باغات کے تازہ پھلوں کو کھاتے ہیں. بڑی لطیف تعبیر ہے امام کی. وشیعتنا الفئۃ الناجیہ. ہمارا جو شیعہ ہے وہی نجات پانے والا گروہ ہے. والفرقۃ الزاکیہ. اور وہ فرقہ ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہے، کلینزنگ جس کی ہو چکی ہے. وصاروا لنا ردان وصونا. ہمارے شیعہ ہمارے مقصد میں ہمارے شریک ہے اور مقصد میں ہمارے نگہبان ہیں. وعلی الظلمۃ البا. اور دشمنوں کے خلاف ہمارے شیعہ متحد ہیں، مفترق نہیں ہیں، متحد ہیں. وعونا. ایک دوسرے کے مددگار ہیں دشمنوں کے خلاف. وسینفجر لهم جنابع الحیوان بعد لظى النيران للتمام. اور تمام تر شدتوں اور سختیوں کے بعد ہمارے شیعوں کے لیے ایک آب حیات آئے گا. لتمام آل حامیم وطاہا والتواسین من السنین. جب حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے اور طاہا حروف مقطعات میں سے، تاسین حروف مقطعات میں سے، جب حامیم اور طاہا اور تاسین کی آل مکمل ہو جائے گی اس وقت ہمارے شیعوں کے لیے ایک سخت دور کے بعد آب حیات کا چشمہ بہے گا. پھر امام نے کہا وَهَذَا الْكِتَابُ دُرَّةٌ مِّن دُرَرِ الرَّحْمَةِ. یہ میرا خط نہیں ہے فقط، یہ میرا خط رحمتوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. وَقَطْرَةٌ مِّن بَحْرِ الْحِكْمَةِ. اور میرا یہ خط بحر حکمت کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے. سبحان اللہ. وَكَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِي فِي سَنَةِ 54 و200. اور جسے حسن عسکری نے سن 254 ہجری میں لکھا ہے. 254 ہجری وہ ہے کہ جب امام کا سال امامت شروع ہو رہا ہے. 254 ہجری میں 10ویں امام کی شہادت ہے. یہ دو خط میں نے آپ کو سنائے جو خود براہ راست امام حسن عسکری علیہ السلام نے لکھے ہیں. یہ وہ مقام عصمت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ جس کا خود اظہار انہوں نے فرمایا ان خطوط میں. ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہم سے؟ چند احادیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی سن لیجئے گا. امام چاہتے کیا ہے ہم سے؟ چاہتے ہیں کہ خصلتان لیس فوقہما شیء. امام نے کہا دیکھو ہم پہلے تو چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں
ان سے اوپر کوئی صفت ہے ہی نہیں. دو صفت ہے. الایمان باللہ، اللہ پر اپنا ایمان پورا رکھو، ونفع الاخوان، اور جتنے اپنے مومن بھائی ہیں ان کے لیے فائدے مند بنو، نقصان دہ نہ بنو. یہ دو چیز ہم چاہتے ہیں تم سے. امام نے کہا ان دو خصلتوں سے بڑھ کے کوئی صفت ہے ہی نہیں ہمارے مومن کے لیے. امام نے کہا کہ اور کیا چاہتے ہیں ہم لوگ سے؟ اقول للناس حسنا، جب بات کرو تو حسن سلوک کے ساتھ بات کرو. مؤمنہم و مخالفہم، چاہے مومن سے بات کر رہے ہو یا کسی مخالف سے بات کر رہے ہو، حسن سلوک سے بات کرو. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہم سے توقع یہ ہے. کیوں؟ اما المؤمنون فیبسط لهم وجہا، مومن سے حسن سلوک کے ساتھ اس لیے بات کرو کہ اس کا چہرہ کھل اٹھے گا جب تم اس سے اچھی طرح بات کرو گے. وہ اما المخالفون، مخالفون یعنی جو ہمارے مذہب کے مخالف، ان سے بھی حسن سلوک سے بات کرو. کیوں؟ وائے فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُدَارَاتِ لِاحْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ، اس لیے کہ تقوی مداراتی اختیار، تقیہ مداراتی اختیار کرو. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے دین کو ایکسپوز نہ کرو سب کے سامنے. تقیہ مداراتی یعنی ایسا سلوک کرو کہ وہ تمہیں اچھا تمہارے بارے میں محسوس کریں، اور الی الایمان، اگر تمہارے ایمان کی طرف آ سکیں تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے تو کیا ہی کہنا. امام حسن عسکری اسلام کی نصیحت ہے یہ. اب معاملہ یہ کہ امام تو کہہ رہے ہیں کہ مخالف سے بھی جب بات کرو تو حسن سلوک کے ساتھ بات کرو. یہاں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیا بات کی جائے. یا پیرنٹس اور چلڈرن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس میں بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے بارہا محسوس کیا ہوگا جب آپ نے بچوں کو اسکول سے پک اپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب بچے اسکول سے نکل رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ وہ ویسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ سیکھے. ایک دوسرے کے ساتھ جن باتوں کو کرتے وہ نکل رہے ہوتے ہیں، جس فحش کلام سے، چونکہ ہر زبان کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. دیکھیں پنجابی زبان کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ میں ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن اردو زبان کا ایک اپنا مزاج ہے، عربی فارسی کا ایک اپنا مزاج ہے. شائستہ زبانوں میں آپ اردو عربی فارسی کو بڑا اچھے طریقے سے شامل کر سکتے ہیں جو ہماری مذہبی زبانیں ہیں. لیکن انگلش شاید اس میں جب، کیونکہ احترام کا وہ اتنا تعلق نہیں بنتا ماں باپ کے ساتھ، اس میں آپ نہیں ہے، اس میں تم ہے، بس یو ہے. تو جو حفظ مراتب کا خیال ہے وہ تو آپ کو پھر اپنے آپ بچوں کو خود سکھلانا ہے، آپ کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اپنے شریک حیات کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، پیرنٹس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، مومنین کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے. بات ہو رہی ہے. پھر امام نے کہا ان مدارات اعداء اللہ من افضل صدقۃ المرء علی نفسہ و اخوانہ، اگر تمہیں اللہ کے دشمنوں کے سامنے بھی تقیہ کرنا پڑے اس خاطر کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، مومنین کو بچائیں، ہر چیز کا ہر جگہ اظہار نہ کریں. امام نے کہا اس نیت سے تقیہ کرنے والا وہ اس صدقے سے افضل ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ہمارے تقیہ کو شاعری میں بھی بڑا نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے کئی مرتبہ کہ میں تو تقیہ کرتا نہیں. آپ تقیہ نہیں کرتے، امام حسن عسکری نے کہا کہ کیجئے تقیہ. میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں تقیہ نہیں کرتا. کس نے کہا یہ تقیہ بزدلی کی دلیل ہے؟ تقیہ حکمت کی دلیل ہے. دو لفظ ہیں ملتے جلتے، ایک ہے تقوی، آپ نے سب نے سن رکھا ہے، ایک ہے تقیہ. تقوی ہے دین کو بچانا، تقیہ ہے دیندار کو بچانا. احتیاط کریں. البتہ ہر چیز میں ایک صراط مستقیم ہے. اگر اوور ڈو ہو جائے کسی چیز کا، بہترین غذا بھی ہو، آپ نے 2 روٹی کھانی چاہیے تھی لیکن آپ نے 6 کھا لی ہیں اگر، تو پھر وہ اچھا نہیں ہے آپ کے جسم کے لیے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چیز جو اچھی ہے لیکن اگر اوور ڈو ہو جائے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تقیہ جہاں ہے وہاں ہے. اگر اس تقیہ کی وجہ سے آپ کی نسلیں ہی آپ کا دین نہ سیکھ پائیں، اب یہ تقیہ کی جگہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوا ہماری ہسٹری میں کہ کچھ سادات آپ کو اہل سنت نظر آئیں گے. اہل سنت میں ان کے مذہب کا ہر ایک کا خود جواب دینا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن سادات ہوں یعنی نسل بی بی زہرا میں سے ہوں اور پھر اہل بیت کو امام نہ ماننے والے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کے والدین نے جب تقیہ کیا تو اس طرح سے کر لیا تقیہ کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا کہ دین حق کیا ہے. تو جب ماں باپ مر گئے بچے سمجھے کہ جس دین کو وہ بظاہر دیکھ رہے تھے اسی دین پر چلتے رہے. اب سید بھی ہیں لیکن اہل بیت کو امام کی حد میں ماننے والے نہیں ہیں.
یہ اوور ڈو ہو گیا, یہ بیلنس ہم نے کھو دیا. تو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے لعنت کس پہ بھیجنی ہے. تو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ زیارت عاشورہ میں جو لعنت امام نے بھیجی ہو کس پہ بھیجی ہے, لیکن آپ نے مجموعی ماحول میں تقیہ کا بھی خیال کرنا ہے. یہ وہ صراط مستقیم ہے, افراط و تفریط سے ہٹ کے, جسے امام حسن عسکری اسلام نے سکھلایا ہے. آخری 2-3 باتیں, وقت تمام ہو رہا ہے. حسن الصورہ, حسن الصورہ جمال الظاہر. اب امام کی ایکسپیکٹیشن اور کیا ہم سے, وہ حسن العقل جمال الباطن. امام نے کہا تم اپنا چہرہ سنوارتے ہو یہ جمال ظاہری ہے, لیکن عقل کو سنوارو یہ جمال باطنی ہے. تمہاری ہم سے ہماری ایکسپیکٹیشن تم سے یہ ہے کہ تم اپنی عقل کو سنوارو. عقل کیسے بہتر ہوگی؟ عقل دھوکہ دینے سے, چیٹنگ کرنے والے کو عقل مند نہیں کہتے. عقل مند اسے کہتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. امام نے کہا عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت ایسے کی جائے کہ جنت حاصل ہو جائے, وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. تو اپنی عقل کو سنبھالو, یہ جمال باطنی ہے. بڑی ائمہ علیہ السلام نے اتنے ایک ایک لفظ بڑی اچھی دعائیں سکھلائی ہیں. جب آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوں ماشاءاللہ سے اور اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہوں تو اس وقت ایک دعا پڑھیں. یہ میری مراد جو ہے وہ آپ سے زیادہ کہیں اور ہے, وہاں تک بات پہنچ جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. پروردگار جیسے تو نے میری خلقت اچھی بنائی ہے میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. آئینے کو دیکھ کر دعا ہے نا, فقط ظاہر میں آپ خوبصورت نہ بنے, اخلاق. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. داد یہاں پر کچھ گوشوں سے بہت زیادہ آئی اخلاق کے بارے میں, تو میں اس وقت ہر ایک کو بچانا بھی تو نا, نام نہیں لے رہا کسی کا, کسی کو کیا پتا کس نے داد دی ہے. وَلَمْ يَتَّقِ وُجُوهَ النَّاسِ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ. امام نے پھر کہا ہماری تم سے توقع یہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے حیا نہ کر سکے تقوی کی, وہ اللہ کے سامنے رعایت نہیں کر سکے گا. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام بھی ہے, مثلا بے حجابی غلط کام ہے, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں لوگوں کے سامنے, اتنی تو حیا کر لیں. لوگوں کے سامنے جو رعایت نہ کر سکے اللہ کے حکم کی, وہ پھر تنہائی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. وہ پھر امام نے کہا وَمَن تَوَاضَعَ فِي الدُّنْيَا لِإِخْوَانِهِ فَهُوَ عِندَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ. اور اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کے سامنے جھک جاؤ, تواضع اختیار کر لو, بحث کو نہ بڑھاؤ آگے, فَهُوَ عِندَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ, تمہارا شمار قیامت میں صدیقین میں سے ہوگا. صدیق اکبر خود علی ابن ابی طالب ہیں. جو صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہیں ان کے گروہ میں تمہارا شمار ہوگا اگر کسی مومن کے سامنے تواضع دکھا دو, بحث کو نہ بڑھاؤ آگے. یہ امام کی توقعات ہیں ہم سے, سب امام حسن عسکری اسلام کا کلام سنا رہا ہوں ان کی ولادت کی مناسبت سے. وَمِن شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَقًّا, اور قیامت میں اللہ اسے حقیقی شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب پہ شمار کرے گا. پھر امام نے ایک تربیت اولاد کا ایک بڑا بہترین نسخہ دیا, آخری بات کہہ رہا ہوں تقریباً میں, کہ جرأۃ الولد علی والدہ فی صغرہ تدعو الی العقوق فی کبرہ. اگر چھوٹی ایج میں, امام نے کہا فی صغرہ, اگر بالکل چھوٹی ایج میں بچہ اپنے باپ کے سامنے جرأت سے بات کرنے لگے, یعنی جرأت کا مطلب اردو میں نہ لے جائیے گا جو مثبت میننگ میں ہے, یہاں پر وہ عربی زبان میں منفی میننگ میں, یعنی یہ کہ کیا کہیں گے اس کو, بلنٹ ہو جائے بہت زیادہ یا منہ پھٹ ہو جائے, اس کو کیا کہیں گے انگلش میں. مثال کے طور پر وہ بات کرنے کا سلیقہ نہ جانتا ہو چھوٹی ایج میں, آؤٹ سپوکن ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تدعو الی العقوق فی کبرہ, بڑے ہو کر بہت چانس ہوتا ہے اس بچے کے لیے کہ کہیں آق والدین کا شکار نہ ہو جائے. ایک تصور ہمارے سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستی کر, دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ادب نہ سکھائیں کہ بات تمہیں کیسے کرنی ہے. بہرحال باپ اور اولاد کا رشتہ ہی, بہرحال ماں اور اولاد کا رشتہ ہی, اس میں آپ اور ہم انگریزوں کی طرح نہیں ہو سکتے. تو بات واضح ہوگی. تو امام نے کہا کہ بچے کو آپ ادب سکھائیں کہ کیسے اس نے بات کرنی ہے, اور اس کی بات پر, اب یہ میری اپنی طرف سے وضاحت ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو اس نے کہی ہے تو آپ ہنسیں نہ اس کی بات پر تھوڑی دیر کے لیے کہ جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے,
کیونکہ جب وہ اس عجیب طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے 2-3 دفعہ ہنس دیا تو بس اس کام تمام ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کی عادت ہوگی. ایسی بات ہے چاہے آپ کو کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، آپ کو ہنسنے کی ضرورت، آپ کو اسی وقت روکنا چاہیے اسے کہ نہیں بیٹا نو دس از رانگ، یہ صحیح نہیں. اس نے آپ کو کسی کارٹون سے تشبیہ دی تھی مثلا، تو آپ بھی ہنس رہے ہیں، ماں بھی ہنس رہی ہے کہ بڑا اچھا، بڑا بچہ ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار نہیں. آپ اس کو نو بیٹا ایسا نہیں. پھر امام نے کہا بئس العبد عبد یکون ذا وجہین وذا لسانین. اور یاد رکھو ہماری تم سے جو توقع ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ بدترین کون ہے. پہلے امام نے جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی، بہترین وہ ہے جس کے پاس ایمان خدا ہے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. بدترین کون ہے؟ کہ بدترین وہ ہے ذا وجہین وذا لسانین، جس کے 2 چہرے ہیں اور 2 زبانیں ہیں، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. بدترین ہے وہ، 2 چہرے ہیں جس کے، ڈبل فیس. اس کے بعد امام نے آگے فرمایا، میں فقط اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ تمہارے سامنے ہوگا تو تمہاری تعریف کرے گا، اور جب وَيَأْكُلُهُ غَائِبًا تمہاری غیبت میں ہوگا تو کھا جائے گا تمہیں. امام نے یہ تعبیر استعمال کی. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ایسا کون سا ایسا شخص ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کون ہے ایسا کہ جو ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے. کچھ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن سب کا نہیں پتا چلتا. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون ہے جو ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے یہ کچھ اور ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہے؟ اس کی نشانی امام نے بڑی زبردست بتائی، پوچھے بغیر آپ کو پتا چل جائے گا. اس کی نشانی یہ ہے، امام نے کہا ان اعطی حسد، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ ملے گا تو آپ سے حسد کرنے لگے، اور جب آپ کسی مشکل میں ہو تو رسوا کرنے لگے، پیچھے سے ڈیگریڈ کرنے لگے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو حسد کر رہا ہے، اور جب میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو میری اور اہانت کر رہا ہے. اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سامنے کبھی آپ کی تعریف بھی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اس قابل نہیں کہ دوستی رکھی جائے. یہ کلام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. امیر کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا امیر ہوتا ہے. جب امیر بیان کا کلام ہے، سارے کلاموں کا امیر ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو ہماری توقع ہے اس پر چاہے ہماری استطاعت حیثیت میں پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور امام کے فرزند حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. امام کو کہا گیا ہے زیارت میں امام کی کہ سلام و ان پر کہ جو اللہ کے علم کا خزانہ ہے. یہ آپ کو اللہ کے علم کا خزانہ مل رہا تھا کلام امام حسن عسکری علیہ السلام سے. یہ وہ کوئی کلام نہیں کہ جس سے آپ کسی رائٹر کا کلام سادہ سے پڑھ کے گزر جائیں گے. نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں آپ کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا خزانہ ہے جو مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی والعسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. ایک اور مرتبہ کہیں مولا حسن عسکری کی ولادت کی مبارک کے لیے یا وجیها عند الله